اور یہ حدیث صحیح ہے، متعدد سندوں سے یہ واقعہ ثابت ہے۔ صحیح مسلم میں بھی یہ روایت ہے کہ معاویہ نے حضرت سعد سے مطالبہ کیا کہ وہ حضرت علی پر لعن و طعن و تشنیع کریں، تو حضرت سعد نے صاف انکار کر دیا کہ ہرگز یہ نہیں ہو سکتا۔ تو ان صحابہ کرام کا یہ نظریہ تھا، وہ کہتے تھے کہ نہیں، یہ جو تاخیر ہے قصاص عثمان میں یہ درست نہیں ہے، فوراً ہونی چاہیے۔ جبکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ دوسرے جو صحابہ کرام تھے، دوسرا گروہ، ان کا نظریہ یہ تھا کہ فوری قصاص جو ہے وہ خانہ جنگی کا سبب بن جائے گا، مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ تھوڑا مؤخر کر دیا جائے۔ اس بات پہ اختلاف ہو گیا۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے ہیں، یہ اہل سنت کی جو شرح ہے اس کے مطابق، جو فہم اہل سنت کا ہے اس کے مطابق وہ فرماتے ہیں کہ سعد، آپ تنقید کیوں نہیں کرتے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر؟ آپ کیوں نہیں نقد کرتے ہو؟ تو سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں انہیں صحیح سمجھتا ہوں، میں نقد نہیں کر سکتا، میں نے ان کے فضائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنے ہیں، لہٰذا میں ان کو حق پر سمجھتا ہوں۔ بس اتنی سی بات تھی۔ اس سے انہوں نے پھر جناب وہ لمبی چوڑی باتیں کہ دیکھو جی یہاں سب سے مراد گالی ہے، لعنت ہے، اور اس کے اپنے تئیں انہوں نے دلائل دینے کی بھی کوشش کی۔ تو ابھی میں آپ کے سامنے کچھ احادیث جو صحیح الاسناد ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے، وہ احادیث پیش کروں گا جو سب کے معنی کو متعین کرتی ہیں، کہ سب کا معنی کبھی کبھی لفظی اختلاف بھی ہوتا ہے، لفظوں کی جنگ بھی ہوتی ہے، اور بسا اوقات تنقید کرنا بھی ہوتا ہے، اور بسا اوقات اس سے مراد گالی گلوچ بھی ہوتا ہے، جیسے ہمیں اس سے انکار نہیں ہے۔ لیکن یہاں سب کا معنی تنقید کی بجائے گالی گلوچ یا لعنت کیوں کیا گیا، اس پر ہم بات کریں گے۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول، ان کا واقعہ بیان ہوا ہے کہ ان کے پاس کچھ مہمان آئے، وہ مہمانوں کو چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلے گئے، وہاں انہیں کافی دیر ہو گئی، رات پڑ گئی۔ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے گھر والوں سے پوچھا کہ مہمانوں کی کچھ مہمان نوازی کی ہے، شام کا کھانا انہیں دیا ہے؟ گھر والوں نے کہا کہ دیکھیں ہم نے ان سے پوچھا تھا لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم نے نہیں کھانا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مہمان نواز تھے، اس بات پہ انہیں غصہ آ گیا کہ ایک مہمان تو ویسے کہتا ہی ہوتا ہے کہ نہیں جی رہنے دیں جی، ایک تکلف ہوتا ہے، تو گھر والوں نے بھی اس کو مان لیا اور ان کو کھانا نہیں دیا، اس بات پر وہ ناراض ہوئے۔ آگے لفظ کیا ہیں حدیث کے، فغاضب ابو بکر فسب، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے ہوئے اور انہوں نے سب کیا۔ اب کریں جی کوئی معنی، کوئی رافضی کوئی نیم رافضی اس کا معنی کرے کہ انہوں نے گھر والوں کو لعنت کی یا گالیاں دی، معاذ اللہ، کیا وہ یہ معنی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ یقیناً اس کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ آپ نے کیوں ایسا کیا، غلط کیا آپ نے، وہ تو مہمان ہیں تکلف میں پڑ گئے اور آپ نے بھی ان کو کھانا نہیں دیا، پھر کہ چلو انہوں نے کہہ دیا نہیں کھانا تو آپ نے بھی کہہ دیا نہیں کھانا۔ اس پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئے۔ لمبی حدیث ہے، آگے واقعہ ہے۔ انہوں نے قسم اٹھائی کہ میں بھی کھانا نہیں کھاؤں گا، پھر مہمانوں نے بھی قسم اٹھا لی کہ اگر ابو بکر نہیں کھائیں گے تو ہم بھی نہیں کھائیں گے، پھر معاملہ رفع دفع ہو گیا، غصہ ختم ہو گیا۔ تو اس کے بعد میں ایک اینٹی وینم بھی دیتا ہوں، جس زہر کا علاج زہر سے، چلو زہر سمجھو، ہم تو حدیث نبوی سمجھتے ہیں اور اس کی صحیح شرح ہم پچھلے لیکچرز میں کر چکے ہیں کہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف ہوا۔ یہ صحیح بخاری میں 7305 نمبر حدیث ہے۔ ان کا اختلاف ہو گیا ایک معاملے میں، وہ سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں آئے، دونوں اختلاف کرتے ہوئے۔ وہاں الفاظ کیا ہیں؟ صحیح بخاری کے 7305 نمبر حدیث کے الفاظ، قال العباس، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا امیر المومنین اقضی بینی و بین الظالم، میرے اور اس ظالم کے درمیان فیصلہ کر دیں۔ آگے الفاظ کیا ہیں؟ استبا، یاد رکھیں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا ہیں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھتیجے ہیں۔ چچا نے تو چلو ظالم کہہ دیا اور کچھ اور الفاظ بھی کہے جو ہم بیان کر چکے ہیں۔ چچا نے تو چلو بڑے ہونے کے ناطے کہہ دیا، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی الفاظ آتے۔ استبا، دونوں ایک دوسرے کو سب کر رہے تھے۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے ہیں، دونوں اس وقت استبا، سب کر رہے تھے، ایک دوسرے کو سب کر رہے تھے، کرے معنی لعنت کر رہے تھے، گالیاں دے رہے تھے معاذ اللہ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے چچا کو معاذ اللہ گالیاں اور لعنت کر رہے تھے۔ ایسا کوئی ناسبی ہی سمجھے گا، اہل سنت تو ایسا نہیں سمجھتے۔ تو بہرحال آپ کے جو آپ کی شرح ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں اور لعنت دینے کا حکم کیا، کیونکہ سب کا معنی گالیاں اور لعنت ہوتا ہے، تو پھر آپ کرو یہاں کہ عباس اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے کو پھر گالیاں دے رہے تھے اور لعنت کر رہے تھے معاذ اللہ۔ نہیں کرتے نا، تو پھر یہاں کیوں اصرار کرتے ہیں آپ
جیسے وہاں قرائن و شواہد سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے گالیاں دی ہوں یا لعنت کی ہو، اسی طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں وہاں بھی ثابت نہیں ہے، کیوں اصرار کرتے ہیں آپ؟ اس کے بعد یہ صحیح بخاری میں ہی یہ الفاظ ہیں، 4033 نمبر حدیث، یہی حدیث، اس میں الفاظ ہیں فاستب علی و عباس۔ پچھلی روایت میں الفاظ یہ تھے کہ دونوں ایک دوسرے کو سب کرنے لگے، یہاں واضح طور پر نام لے کر راوی بتاتا ہے کہ فاستب علی و عباس، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سب کر رہے تھے اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سب کر رہے، کرو مانا کہ ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے معاذ اللہ اور لعنت کر رہے تھے ایک دوسرے پر۔ ہم تو نہیں کرتے، نہ ہم وہاں کرتے ہیں نہ ہم یہاں کرتے ہیں، آپ نا انصافی کرتے ہیں، ایک جگہ وہاں کرتے ہیں کہ نہیں یہاں تو مانا اختلاف ہوگا، تنقید ہوگا، اور دوسری جگہ کہتے ہیں کہ نہیں یہاں مانا لعنت ہوگا اور گالیاں ہوگا۔ بھئی ٹھیک ہے، جیسے یہاں دلیل سے ثابت نہیں وہاں بھی ثابت نہیں، جو آپ دلائل دینے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی ہم انشاءاللہ اسی لیکچر میں ان کا بھی جائزہ لینے والے ہیں۔ بہرحال یہاں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اہل سنت کا منہج اس بارے میں کیا ہے، اس حدیث کا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا کون سی چیز مانے ہے کہ آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب نہیں کرتے؟ اہل سنت کہتے ہیں کہ یہاں مانا تنقید کرنا ہے، غلط کہنا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں پیچھے آمارہ کا لفظ ہے، حکم دینے کا لفظ ہے، اور حکم دیا جناب کہ گالیاں دو، تو ہم کہتے ہیں اس کا جواب شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی، جو آپ کے بقول بھی حق گو عالم دین ہے، آپ کا پورا لیکچر ہے حق گو عالم دین، حق گو عالم دین کیا فرماتے ہیں؟ یہ الحدیث ہے، ان کا رسالہ شمارہ نمبر 100 ہے، صفحہ نمبر 18 اور 19 ہے۔ وہ فرماتے ہیں یہ تو صحیح ہے کہ سیدنا و مولانا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بنو امیہ کی طرف سے سب کیا جاتا تھا، یعنی برا بھلا کہا جاتا تھا، غلط ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح نہیں کر رہے، غلط کر رہے ہیں، یہی معنی برا بھلا۔ انہوں نے لعنت کا نہ گالیوں کا لفظ یہاں استعمال نہیں کیا، وہ حق کو عالم دین تھے، اس لیے انہوں نے تو نہیں کیا، آپ حق سے ہٹ گئے ہیں، آپ اس لیے لعنت کا لفظ یہاں استعمال کرتے ہیں۔ تو شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیکن خود سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سب شتم کہنا ثابت نہیں۔ صحیح مسلم وغیرہ میں امر معاویہ ابن ابی سفیان سعدان کے الفاظ ہیں، یعنی معاویہ بن ابی سفیان نے سعد کو حکم دیا۔ وہ فرماتے ہیں کیا حکم دیا تھا اس کی صراحت کہیں نہیں ہے، اور عین ممکن ہے کہ مجلس میں یہ حکم دیا ہو کہ میرے قریب آ کر بیٹھ جائے، یعنی یہ کوئی اور حکم تھا، سب کرنے کا حکم نہیں تھا بالکل بھی۔ وہ تو انہوں نے وجہ ہی پوچھی آپ کیوں نہیں تنقید کرتے ان پر، ہم تو دلائل کے ساتھ انہیں غلط سمجھتے ہیں اور غلط کہتے ہیں، آپ کیوں نہیں کہتے، بس اتنی بات تھی۔ لیکن یہ کہتے نہیں انہوں نے حکم دیا تھا، اور حکم بھی سب کرنے کا تھا۔ محمد بن خلیفہ الوشتابی اور قاضی ایاز المالکی کی عبارت میں یہ صراحت موجود ہے کہ اس روایت میں یہ صراحت نہیں کہ امیر معاویہ نے سب و شتم کا حکم دیا تھا۔ حق گو عالم دین شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ وہ فرماتے ہیں اس روایت میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب و شتم کرنے کا حکم دینا ثابت نہیں ہے، اور علماء کے حوالے سے انہوں نے نقل کیا ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے نا۔ جب آپ کے مطلب کی بات ہوتی کسی شرح میں تو کہتے ہیں جی صحیح بخاری کی سب سے معتبر ترین شرح ہے جی فتح الباری، اس میں یہ لکھا ہوا، پھر بھی نہیں مانتے۔ بھئی دیکھیں یہ صحیح مسلم کی شرح ہی ہے جس کا حوالہ شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے، اس شرح میں انہوں نے علماء کے حوالے بھی نقل کیے ہیں، قاضی ایاز نے بھی کہا ہے، محمد بن خلیفہ نے بھی کہا ہے کہ اس حدیث سے ایسا کچھ ثابت نہیں ہوتا، اس حدیث میں ایسی کوئی صراحت نہیں ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا ہو کہ سب کرو۔ ہم شیخ ابو یحییٰ نور پوری حفیظہ اللہ کے تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ شیخ نے ان جیسے روافظ کے اعتراضات کا بہت پہلے ہی جواب ریکارڈ کروا دیا۔ جزاکم اللہ خیر۔ ابو یحییٰ نور پوری حفیظہ اللہ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔